پیشانی پر اگر نشان کی بات ہوتی تو صرف جبہہ کا لفظ آتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا فی وجوہ، ان کے پورے چہرے پر سجدے کے نشان ہیں، یعنی چہرہ چمکدار ہوگا. ہم بھی بہت سالوں سے سجدے کر رہے ہیں، بہت سالوں سے ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں. بہرحال زمانے رسول آ گیا، اے میرے صحابہ چھوڑ دو، ہم عہد کے پابند ہیں، ہم عہد و پیمان والے ہیں. تو مجبوراً ان کو چھوڑنا پڑا. وہ گئے، روتے روتے گئے، فریاد کرتے گئے. لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو صلح ہوئی، واپس تو مدینے آئے، تب یہ سورہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا بے شک کہ ضرور ضرور رسول آپ داخل ہوں گے مسجد حرم میں، وہ بھی امن و امان کے ساتھ مسجد حرم میں آپ آئیں گے. ہوا یہ کہ اس وقت حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا تھا مکہ کے حالات دیکھنے کے لیے. حضرت عثمان مکہ والوں میں معزز تھے، ان کی لوگ عزت کرتے تھے. حضرت عثمان غنی آئے، بات چیت کی غرض سے آئے، تو وہاں جتنے کفار و مشرکین کے سردار تھے انہوں نے دیکھا اور کہا عثمان تم سے ہماری دشمنی نہیں ہے، دیکھو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آنے نہیں دیں گے مکہ میں. اور رہی بات عمرہ کی، تم احرام کی حالت میں آئے ہو، احرام کی حالت میں حرم میں آ گئے مکہ میں، کہا تم چاہو تو اپنا طواف کر کے عمرہ مکمل کر لو اور جاؤ. حضرت عثمان غنی نے کہا قسم خدا کی یہ احرام آخری سانس تک بھی باقی رکھنا پڑے تو رکھوں گا، بغیر میرے مصطفیٰ کے عمرہ نہیں کروں گا. وہاں پہنچ کر کے بھی انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، ویسے ہی چلے آئے. اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا نا، طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے. لوگ یہ مکہ مدینے کی فضیلت میں ڈسکس کرتے رہ جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ صرف خانہ کعبہ ہی نہیں، اصل عظمت مصطفیٰ ہے. یہ نہ ہو تو پھر خانہ کعبہ کے لاکھ چکر بھی کسی کام کے نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ وہ احرام کی حالت میں اگر کوئی وہاں تک گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب اگر احرام کھولے گا تو اس پر دم واجب ہے، بکرا قربان کرنا پڑے گا، وہ سب منظور ہے ان کو، لیکن میرے مصطفیٰ کے بغیر طواف کرنا منظور نہیں. واپس آ گئے. سال بھر نہیں گزرا تھا، 6 ہجری کا معاملہ ہے، 7 ہجری کے قریب دوبارہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے سال جب تشریف لائے رہے تھے، اس وقت 10,000 صحابہ تھے. اور 10,000 صحابہ کے ساتھ جب مدینے سے مکہ نکلے، وہ ہیبت ایسی طاری تھی کہ مکہ والوں کے دل پورے ہل چکے تھے اور کوئی مقابلے کو تیار نہیں تھا. سب ادھر ادھر بھاگم بھاگی چل رہی تھی، کوئی کس کے ہاں جا رہا ہے، کوئی کس کے ہاں جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وعدہ پورا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک 7 ہجری کو مکہ مکرمہ میں اس شان کے ساتھ داخل ہوئے کہ حضور کے داخل ہونے کی تاریخ سے لے کر آج تک دوبارہ کبھی خانہ کعبہ میں شرک اور بت پرستی نہیں ہو سکی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاک کیا اور خانہ کعبہ کو جو اور مسجد حرم کو جو پاک کیا. بہرحال یہ فتح مکہ میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا. تو یہ روشن فتح جس کا ذکر سورہ فتح میں آیا ہے یہ فتح مکہ ہے. یہاں ایک مسئلہ ہے، عقیدے کی بات بھی ہے، میں عرض کیے دیتا ہوں. اس آیت میں اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی. اب آگے کا جو آیت کا ٹکڑا ہے جو میں نے تلاوت کیا، غور سے توجہ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. بہت سارے لوگوں نے یہی کہا، آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر. مارکیٹ میں ملنے والے بہت سارے قرآن کے ترجمے ہیں، ان میں اٹھا کر دیکھو تو یہی ترجمہ ہے، اے رسول آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اس لیے روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. ترجمہ کرنے والوں سے کوئی یہ سوال کرے
کہ بھائی بتاؤ تو صحیح آپ کے رسول کے اگلے گناہ کون سے تھے، پچھلے گناہ کون سے تھے جس کی معافی کا اللہ نے یہاں بیان کیا ہے؟ جبکہ عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں اور میرے آقا تو سید المعصومین ہیں، تو کون سے گناہ ہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، ہر کتاب کو اٹھا کر پڑھ لینے کا نام علم نہیں۔ ہاں، جیسے آج گوگل کے بہت سارے شاگرد ہیں بیچارے، گھس جاتے ہیں کسی میں بھی، تمہیں اگر کہیں لکھا ہوا دکھ گیا اسلام تو یہ ضروری نہیں کہ اسلام ہی ہے، یہاں تو ہزاروں رہزن ہیں لباس خضر میں۔ ہاں، بہت سارے معاملات ہیں، کس سے پڑھ رہے ہو، کس سے لے رہے ہو، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ قرآن کا ترجمہ کئی لوگوں نے کیا اس طرح سے، لیکن آؤ بریلی کے امام عشق و محبت کا ترجمہ کنز الایمان اٹھاؤ، آپ نے کس سلیس انداز میں اور کس ادب کے انداز میں فرمایا، اے رسول ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ کتنا بڑا فرق ہے آپ کے اگلے اور پچھلے میں اور آپ کے اگلوں اور پچھلوں میں، کتنا بڑا فرق ہے۔ آپ کے ذریعے سے اے رسول، آپ کی وجہ سے، آپ کی برکت سے اللہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کرے۔ اس میں عقیدہ بھی سلامت ہے، عصمت کا اور بارگاہ رسالت کا ادب بھی محفوظ ہے۔ یہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ ٹھوکر کھائے وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو بے عشق رسول پڑھتے رہے یا بے عشق رسول قرآن کا ترجمہ کرتے رہے۔ میں نے بہت قبل آپ کو تفسیر میں بتایا تھا، اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد رسول اللہ کی ذات اور روشن کتاب سے مراد قرآن عظیم۔ لیکن اس آیت میں پہلے کس چیز کا ذکر آیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، نور کا ذکر ہے۔ نور، ویسے نارمل چیز بھی یہی ہے کہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے لائٹ پہلے چالو کرنا پڑتا ہے، اجالا ہو تو کتاب پڑھی جاتی ہے نا، نور پہلے ہو پھر کتاب مبین پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس آیت کی ترتیب بھی دیکھیں، نور پہلے ہے، مطلب یہ ہے کہ تم پہلے اپنے قلب کو نور مصطفیٰ سے جگمگاؤ، پھر قرآن پڑھو، تمہارے قدم ہدایت پر رہیں گے، تمہارے قدم ہدایت پر رہیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی سورہ فتح کی آخری آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں، اب ان کے ساتھ کون ہیں؟ صحابہ، سمپل سی بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ ان کے ساتھ جو ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی صفات کیا ہیں، سنو ابھی۔ اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے رکوع اور سجدے کے عالم میں ہوں گے اور اللہ کا فضل ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ یہ صحابہ کی صفت ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر تو سجدوں کے نشان آ چکے ہوں گے۔ اس کا مطلب وہ نہیں جو کالا نشان ہے، شامی کباب۔ بہت سارے لوگ اس آیت سے یہی سمجھتے ہیں سیماہم فی وجوہہم، وجوہہم ہے ایک، یہ عربی میں وجہ جو ہے پورے چہرے کو کہتے ہیں اور پیشانی کو جبہہ کہتے ہیں۔ جبہہ یعنی پیشانی پر اگر نشان کی بات ہوتی تو صرف جبہہ کا لفظ آتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فی وجوہ، ان کے پورے چہرے پر سجدے کے نشان ہیں، یعنی چہرہ چمکدار ہوگا۔ اور بعض لوگ گھس گھس کر کے پیشانی پر کہتے ہیں کہ یہی نشان ہے جو قرآن میں ذکر ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم بھی بہت سالوں سے سجدے کر رہے ہیں، بہت سالوں سے ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صفت آئی ہے اس پر مجھے بات کرنا ہے۔ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ اے مسلمانوں، کہیں اس کو تم نے پلٹ تو نہیں دیا، کہیں اس کو الٹ تو نہیں دیا کہ اب آپس میں بہت سخت ہو گئے اور دوسروں کے لیے نرم ہو گئے؟ ہم دیکھ رہے ہیں، حالات دیکھ رہے ہیں۔
اپنوں کے لیے اتنا سخت دل ہو گئے ہیں لوگ، بات چیت کرنا پسند نہیں ہے، سلام کلام نہیں ہے، ملنے کی خواہش نہیں ہے، اور وہی کفار و مشرکین کے ساتھ خوب بگاڑی جا رہی ہیں، ان کے آؤ بھگت کیے جا رہے ہیں، ان کے استقبال بھی چل رہے ہیں۔ یہ آیت کو الٹ کر کے رکھ دیا اس زمانے کے لوگوں نے۔ جو صحابہ کی کیفیت تھی وہ یہ تھی، آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کوئی رعایت نہیں کرتے تھے اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو۔ آج ہی کے درس میں نے صبح بتایا، جنگ احد میں ابو عامر راہب، جس کو پورے مدینے والے چاہتے تھے، وہ راہب کے نام سے مشہور تھا، وہ مکہ بھاگ کر چلا گیا تھا جب حضور آئے تھے مدینے، اور مکہ والوں کو بھڑکا کر کے احد کے میدان میں لایا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اے لوگوں پورا مدینہ میرا، جیسے آج کہتے ہیں فین فالوئنگ ہے، ہاں ایک بات پر سب ٹوٹ پڑیں گے، چلو میں جب جاؤں گا پکاروں گا مدینے والے صاحب محمد کا ساتھ چھوڑ کر میری طرف آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو عامر راہب آیا میدان میں اور پکارنے لگا، اے مدینے والو دیکھو میں آ گیا، میری تم بڑی عزت کرتے تھے، میری بڑی خاطر تواضع کرتے تھے۔ وہ بابا تھا مدینے کا، لوگ اس کی ارد گرد گھومتے ہی رہتے تھے، حضور کے آنے سے پہلے کی بات، اور وہ جلن کے مارے بھاگ کر گیا تھا مکہ سے، مدینے سے۔ اب جب وہ للکارنے لگا تو جانتے ہو جو برسوں سے اس کو راہب کہتے تھے وہ انصار صحابہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، ہاں ابو عامر راہب، ابو عامر ہم تجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں، تو فاسق ہے، عدو اللہ ہے، تو اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، ہم اچھی طرح تجھے جانتے ہیں۔ اور جب اس کو سب صحابہ نے للکار دیا تو ایک صحابی آگے بڑھ کر کے آئے، حضرت حنظلہ، کہا رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آقا مجھے اس سے لڑنے کی اجازت دیں، میں اس کی گردن مار کے آؤں۔ جانتے ہیں یہ حنظلہ کوئی اور نہیں، اسی ابو عامر کے بیٹے ہیں، سگے بیٹے ہیں، جو للکار رہا ہے میدان میں۔ حضور نے اجازت نہیں دی گردن مارنے کی، کہا مناسب نہیں لگتا کہ تم بیٹے ہو اور اپنے باپ کی گردن مار دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، لیکن جب وہ ابو عامر واپس گیا اپنی کفار مکہ کے درمیان، سب اس کے پیچھے پڑ گئے، کہا تو بڑی بڑی باتیں کر کے آیا تھا کہ تجھے دیکھ کر پورے مدینے والے محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یہاں تو حال یہ ہے کہ تیرا بیٹا ہی تیری گردن مارنے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے غضب کا جادو کیا ہے محمد نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے عزیزو جادو نہیں، یہی ایمان پلایا ہے میرے آقا نے۔ صحابہ کا یہی تو تھا مسلک، یہی مشرب، یہی اشداء علی الکفار، وہ چاہے کوئی بھی ہو، باپ ہو کہ بیٹا ہو کہ بھائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ سخت تھے ان معاملات میں، رحماء بینہم۔ اور آپ کو پتہ ہے بدر کے میدان میں اتنے رشتے ہیں، بتائیں تو ایک بڑی طویل داستان ہے۔ ادھر کفار کی طرف ماموں ہے، یہاں صحابہ میں بھانجا ہے، ادھر باپ ہے، ادھر بیٹا ہے، ادھر بھائی ہے، ادھر ایک بھائی ہے، ادھر چاچا ہے، ادھر بھتیجا ہے، کتنے معاملہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ادھر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضرت حمزہ یہاں ہیں، اور کفار کی طرف عباس ہیں۔ حضرت حمزہ اور عباس سگے بھائی ہیں۔ حضرت علی کے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب، وہ بھی کفار کی طرف سے آئے۔ کتنے رشتے بتائیں آپ کو۔ یہ اور بات ہے کہ یہ لوگ بعد میں اسلام لائے ہیں، ابو جہل حضرت عمر فاروق کا ماموں ہے، ادھر حضرت عمر ابن خطاب ہیں، ادھر۔ یہ صحابہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے، انہوں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ اگر نسبت مصطفیٰ نہیں ہے تو یہ ہمارے کچھ بھی نہیں لگتے، اشداء علی الکفار، یہ صفت تھی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ سختی کرنے کا مطلب کیا ہے، ہم جہاں رہتے ہیں کفار و مشرکین سے ہمارے معاملات ہیں، آپ تجارت کریں، اخلاق کے ساتھ رہیں، اچھے ویوہار کریں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے مومنین کو سائیڈ لگا دو اور ان کی طرف نظر بھی نہ کرو اور تم یہ کہنے لگ جاؤ کہ نہیں یہ لوگ تو اچھے ہیں، یہ لوگوں کے ہاں یہ معاملہ اچھا ہے۔ میں
حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا. میں نے فجر کے درس میں اس کو بیان بھی کیا تھا. بڑی حیرت کی بات ہے. اسی لیے کفار و مشرکین کی کسی چیز کو آپ تعریف میں بھی مت لو. مکہ مکرمہ میں حج کے دوران ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کو دفن کرنے کے لیے جہاں لے گئے وہ ایک عالم کی قبر تھی. وہ کھودی گئی. وہ لوگ جانتے تھے اس کو تو, لیکن وہاں وہ عالم نہیں تھا. ایک خوبصورت لڑکی سوئی ہوئی تھی قبر میں. تو حیرت میں آ گئے کہ اس عالم کی قبر میں لڑکی کیسے دفن ہو گئی. لوگ پریشان تھے. تو اتفاق سے وہاں ایک شخص جو حج پہ آیا تھا وہ لڑکی کو جانتا تھا. کہا یہ ہمارے علاقے کی, وہ جس ملک سے آیا تھا وہ کہتا ہے میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں. یہ پوری عیسائی لڑکی تھی. یہ کنورٹ ہوئی تھی, اسلام قبول کی تھی, لیکن اس کا پورا خاندان عیسائی ہے. میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اور اس نے اپنا ایمان چھپایا تھا اور کچھ دنوں پہلے یہ بیمار ہوئی, انتقال کر گئی. اس کو تو وہاں مرتے ہوئے ہم نے دیکھا, یہ یہاں کیسے ہے. لوگوں نے کہا تجھے شبہ تو نہیں ہو رہا؟ کہا نہیں, یقین ہے مجھے, پورا کا پورا یقین ہے. تو وہاں سب اور بھی دیگر علماء کو سب یہ باتیں پتہ چلی. تو پھر یہ بحث چڑھ گئی. تو پھر یہ عالم کہاں گیا جس کو دفن کیا گیا تھا؟ وہ عالم کہاں گیا؟ تو وہی جو حج پر آیا ہوا شخص تھا اس نے کہا میں اپنے ملک جاتا ہوں, چند لوگوں کو میرے ساتھ بھیجو, میں اس لڑکی کے گھر والوں سے ملوا دوں گا. تو یہ گیا اپنے ملک اور اس لڑکی کے گھر والوں کے پاس گیا جو عیسائی تھے. کہا کہ تمہاری بیٹی فلاں فلاں کا انتقال ہوا. کہا ہاں. کہا ہم نے اس کو مکہ مکرمہ کے ایک قبرستان میں دیکھا ہے. کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, پاسبل نہیں. ہم نے تو اس کو اچھے آخری رسومات کے ساتھ اچھے طریقے سے دفن کیا اپنے قبرستان. تو یہ جو گئے ہوئے مسلمان تھے انہوں نے اصرار کیا کہ چلو تمہاری بیٹی تمہاری لڑکی کی قبر کھود کر دیکھا جائے, کیا تم نے جو دفن کیا وہ وہی ہے. جب وہ لوگ آئے اصرار کے بعد وہ قبر کھودی گئی جو عیسائی قبرستان میں تھا. تو قبر کھولنے کے بعد ایک حیرت انگیز منظر کہ وہ عالم یہاں لیٹا ہوا ہے عیسائی قبرستان میں. لاش بری طرح مسخ ہے, صحیح شکل نہیں ہے. لوگ دیکھ کر کے پہچان لیے کہ یہ مکہ میں جس کی قبر تھی وہ یہ ہیں. یہ کیسے شفٹنگ کون کرتا ہے, کیا ہوا کیا تھا. بہرحال قبریں جیسی تھی ویسی کر دی گئی واپس. لوگوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ آخر یہ ایسا کیسے ہوا. اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ لڑکی اسلام سے محبت کرنے لگی, قرآن پڑھنے لگی تھی اور ایمان پہ انتقال ہوا. اس کا مکہ میں دفن ہو جانا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو اللہ نے اعزازاً انعاماً جو ہے منتقل فرمایا ہو. لیکن یہ وہاں سے کیوں آیا مکہ سے؟ تو لوگ اس کے گھر گئے. اس کی بیوی تھی, بیوہ تھی. اس سے جا کر پوچھا تمہارے شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتی ہے میرا شوہر تہجد گزار تھا, نمازی تھا, پابند تھا, سب کچھ اچھا تھا. لوگوں نے کہا کوئی ایسا عمل جو خلاف شرع یا کوئی ایسی چیز. کہا نہیں, وہ تو پابند آدمی تھا. کہا ہاں ایک چیز عورت بولتی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, جس کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا. اس کی بیوی کہتی ہے, بیوہ خاتون کہتی ہے, جب کبھی اس پر غسل واجب ہوتا میرے شوہر پر, جنابت کا غسل, تو یہ کہتا عیسائیوں کے مذہب میں اچھا ہے, ان کے ہاں غسل واجب نہیں ہے. ہمارے ہاں ٹھنڈیوں میں بھی نہانا پڑتا ہے, بارشوں میں بھی, گرمیوں میں بھی نہانا پڑتا ہے. یہ بار بار ایک جملہ یہ کہتا تھا عیسائیوں کے ہاں ان کے مذہب میں اچھا ہے, جنابت کا غسل واجب نہیں ہے. وہ خاتون کہتی ہے مجھے یہ بات کھٹکتی تھی, دین مصطفیٰ میں رہ کر کے یہ اگر عیسائیت کی بات کیوں کرتا ہے. آج اس کا انجام سمجھ میں آیا. سارے علماء نے اس وقت یہ کہا یقیناً اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسی لیے میرے عزیزو, صحابہ کی جو صفت تھی اس پر عمل کرو. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ہاں تمہارے دین میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کوئی کمی ہے جو تمہیں دوسروں کی تعریف کرنی پڑے؟ الحمدللہ میرا دین کامل ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا دین ایسا کامل بلکہ اکمل ہے جس میں ایک شوشہ بھی نہیں چھوڑا گیا ہے. قیامت تک کے لیے دین ہے.
میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پوری دنیا کے دیگر ادیان کو لاؤ، کچھ تو مدون بھی نہیں ہے، لکھے ہوئے بھی نہیں ہے، بس ایسی اندھا دھند چل رہے ہیں کئی دن. کچھ مذہب جو ہے صرف افواہوں پر چل رہے ہیں، کچھ مذہب ہیں جن کی کتابیں ہیں، جن کے ہاں لا ہیں، لیکن سب کو لا کر کے بتا دو، میں بتاؤں گا اسلام کے علاوہ کوئی کمپلیٹ ہے ہی نہیں، کمپلیٹ نہیں ہے. میرے عزیزو، جس کے پاس سب کچھ ہے اسے یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں. بہرحال صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ صفت اللہ ہمیں عطا فرمائے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ آپ کو ایک بار درد قولنج ہوا. درد قولنج جو ہوتا ہے یہ پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتی اور ایسی سخت درد کہ ہر چیز پھیکی لگنے لگ جائے، کڑوی لگنے لگ جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ایک دن سے بیمار ایسا تھا کہ صرف نماز کے وقت میں وہ درد کم ہوتا، ظہر پڑا اس کے بعد پھر شدت کا درد، عصر پڑا پھر شدت کا درد، مغرب پڑا شدت کا درد. وہ لیٹے ہوئے تھے، علاج بھی چل رہا ہے. دوسرا دن گزر گیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ اس پیٹ کے درد سے جو ہے موت قریب آ جائے گی، اتنا سخت درد تھا. دوسرے دن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے کوئی جاننے والے آئے، کہا کہ حضور فلاں ایک صاحب ہے، وہ کوئی پنڈت تھا، کہا کہ وہ جڑی بوٹیاں کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں علاج وغیرہ کے لیے. اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا. اس کے بعد کچھ صاحبوں نے کہا کہ بہت درد ہے، شدت کا درد ہے، دیکھ لینے میں کیا ہے. اور وہ صاحب بھی آپ کے درشن کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کچھ کہا نہیں، وہ آ گیا. اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے. وہ آئے جو صاحب جن کو یہ لوگ لے کر کے آئے، وہ آتے ہی اعلیٰ حضرت کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہاں درد ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 2 دن سے قولنج کا اتنا درد مجھے نہیں ہوا تھا جتنا اس کے ہاتھ رکھنے سے ہوا. اس کے ہاتھ رکھنے سے جو مجھے درد ہوا، یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہی ہے. اب میں زیادہ اس کو سمجھاؤں تو ہماری باتوں کو لے جا کر کے توڑ مروڑ کر کے میڈیا والے چلائیں گے. بہت سارے اسی کے آڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں بالکل میرے عزیزو، میں ان کے اعلیٰ ایمان کی بات کر رہا ہوں. اور آج کے پتہ نہیں کئی ایسے سیکولر لوگ ہیں جو کنیا بابا پیشاب بھی بیچے تو لینے چلے گئے. ہاں اس کے پاس لے کر لینے کے لیے بھاگ گئے. ارے ہاتھ رکھنے کو نہیں دیا اعلیٰ حضرت نے، ہاتھ رکھنے کو نہیں دیا اور تم پیشاب پینے چلے گئے. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ الحمدللہ آج بھی ایمان کے ساتھ لوگ باقی ہیں. پیشاب کیا ہوا، اگر دودھ بھی پلائے تو ہم نہ پئیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری شفا مدینہ طیبہ کے تاجدار کے قدموں میں موجود ہے. ہاں ہم وہاں کی مٹی بھی اٹھا کے کھا لیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو، ایمان جو ہے جب راسخ ہو جاتا ہے تب بندہ ان تمام معاملات کو سمجھتا ہے، ورنہ وہ بھینس کی طرح ہر جگہ منہ مارتا رہتا ہے. ہاں ادھر بھی کھا لیا، ادھر بھی کھا لیا، ادھر بھی. جس کو کہا گیا ہے کہ رات کو لکڑیاں جمع کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے نا، رات میں لکڑیاں جمع، وہ کیا کرتا ہے، ایک ٹوکرا لیتا ہے اور ٹکڑے جمع کرتا رہتا ہے لکڑی، اور صبح پتہ چلتا ہے کتنے گوبر کے ٹکڑے جمع کیا ہے، کتنے پتھر ہیں، کتنی لکڑیاں ہیں، کتنا لوہا ہے، کچھ بھی نہیں، وہ سب جمع کر لیا تھا ٹوکرے میں. کیوں؟ اندھیرا تھا. اسی لیے کہتے ہیں عشق رسول کا اجالا ہو تو تمہارے ٹوکرے میں کوئی ٹکڑا گوبر کا نہیں آئے گا. جو جمع کرو گے وہ انشاءاللہ ایمان کے ساتھ ہی جمع کرو گے. اللہ کریم ہمیں اہل ایمان کی صحبت عطا فرمائے. سورہ حجرات، میں مختصر اس میں 2 چند باتیں عرض کروں کیونکہ احکام بہت سارے ہیں سورہ حجرات میں. بس 2 آیتیں اگر آپ سن لیں. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. دوسری آیت ہے اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور نبی کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ایک صحابی حضرت قیس تھے جن کا سنائی کم دیتا تھا ان کو، اور وہ اونچا بولتے تھے. جس کے کان کم سنائی دیتے ہیں وہ زور سے بولتے ہیں. حضور کی مجلس میں وہ بیٹھتے، حضور سے بلند آواز سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیا کہا آپ نے؟
اللہ کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی. رب تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات نہ کرو. آج بھی یہ آیت میرے آقا کی جالیوں پر لکھی ہوئی ہے. آج بھی ہے. لوگوں وہاں سے گزرنے کے وقت آج بھی وہی احکام ہیں. نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. کہا گیا ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر. آسمان کے نیچے ایک ایسی جگہ ہے جو عرش سے بھی نازک ہے. یہاں جنید بغدادی اور بایزید بسطامی جیسے اولیاء آتے ہیں, اپنی سانسیں روک لیتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں کہ نکلنے والی سانسوں سے کہیں روضہ رسول کی بے حرمتی نہ ہو جائے. پکارنا چلانا تو الگ بات ہے. تو یہاں کے آداب قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا. وہ صحابی جب ان کو پتہ چلا کہ یہ آیت نازل ہو گئی تو وہ گھر میں بیٹھے رہ گئے. 40 دن تک روتے رہ گئے. بہت روئے کہ یہ آیت میرے ہی لیے نازل ہوئی. پھر دوسری آیت آئی, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں, دھیمی رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے نزدیک. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. اور ادب بھی تو دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا. جب نبی کے حجرے کے پاس جائیں, میرے گھر کے پاس آئیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ پکاریں گے, میرا نام لے کر پکاریں گے. کہیں گے حضرت آپ کے ہاں میں جاؤں گا تو آپ کا نام لے کر پکاروں گا. لیکن حجرے کے میں حضور کے حجرے کے پاس جائیں تو اللہ کیا فرماتا ہے, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو رسول اللہ کے حجرے کے باہر, حضور کے گھر کے باہر آ کر پکارتے ہیں ان کا نام لے کر, ان میں اکثر عقل والے لوگ نہیں ہیں. تو نہ پکاریں حضور کو. بلکہ ادب اللہ نے خود فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِ. جانا ہو اگر رسول پاک کے پاس تو طریقہ اللہ بیان فرما رہا ہے, پکارو مت, جا کر تھوڑی دیر صبر کے ساتھ دروازے پر کھڑے رہو, میرا محبوب خود باہر آئے گا.